یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے 11 جلدوں میں عالمی اشاعتی ادارے دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے شائع کیا ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے 3 جلدوں میں محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ دونوں کتابیں دارالاسلام سے شائع ہوئی ہیں. ان کتابوں کی روشنی میں نے کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ کے سامنے لایا جائے، تاکہ ہم اپنے لیے اسوہ حسنہ کی تلاش کر سکیں، اور وہ بے وفائی جو ہم سے جنت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گئی اسے وفا میں بدل سکیں، اور اپنے رب کی وہ رضا جو ہم سے چھوٹ گئی اسے واپس حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے ساتھ اور اس کی بے پناہ شفقتوں اور فضل کے ساتھ اپنے اصل گھر جنت کو لوٹ سکیں. اور اس سے پہلے مختلف آسمانی اور کتابوں اور آسمانی صحائف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اسی سلسلے میں اس وقت میں پطرس کی بشارت کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پطرس کی بشارت. عہد نامہ جدید میں مسیحی جماعتوں کے نام پطرس کے 2 خطوط شامل ہیں. پطرس یا پیٹر حواری اندریاس کا بھائی اور مسیح علیہ السلام کا سب سے مشہور شاگرد تھا. اس کا اصل نام شمعون تھا. وہ بیت سیداس گلیل کا ماہی گیر تھا. اس کے باپ کا نام یوحنا غالباً یوناح کا مخفف تھا. مسیح علیہ السلام نے اس کا نام کیفا بامانی پتھر رکھا، جبکہ انجیل نویس یوحنا نے آرامی لفظ کیفا کا ترجمہ یونانی میں پیٹروس پطرس کیا. اس سے پہلے پطرس اپنے بھائی اندریاس کی طرح یوحنا اسطباغی کی منادی سن کر اس کا شاگرد بن گیا تھا. 44 عیسوی میں جب گرپا اول نے کلیسا مسیحی برادری کو ستانا شروع کیا تو پطرس قید سے معجزانہ رہائی پا کر بچ گیا. اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہودیوں میں منادی تبلیغ کرنے کے لیے بہت سفر کیا. آخر کار وہ روما گیا اور وہیں نیرو کے عہد میں اسے شہید کر دیا گیا. پطرس نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانیں کیا ہے، جو دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں.
چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا، بلکہ سموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ پطرس کے خطاب سے ماخوذ کچھ امور۔ پطرس کے خطاب میں چند امور کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ نمبر 1، یہ پیش گوئی یسوع عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور نبی کے لیے ہے۔ اس نبی کی ظہور کے وقت تک عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں قیام پذیر رہیں گے۔ نمبر 2، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ ان کے بھائیوں بنی اسماعیل سے ہوگا۔ نمبر 3، اس نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں بہت سی باتوں میں مشابہت ہوگی۔ یہ ساری باتیں جو تورات کی پہلی پیش گوئی میں گزر چکی ہیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات بابرکات میں پائی جاتی ہیں۔ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا عیسائی فرد میرے بارے میں سنتا ہے پھر جو کچھ مجھے دے کر مبعوث کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ گویا فرمان نبوی یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت میرے زمانے میں موجود ہیں یا قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے، ان سب کے لیے مجھ پر ایمان لانا اور میری اطاعت و فرما برداری اختیار کرنا واجب ہے۔ یہود و نصارہ کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں۔ اگر ان کے لیے ایمان لانا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنا واجب ہے تو دوسروں کے لیے یہ بالا وولا واجب ہوگا، اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا وہ بلا شبہ جہنم رسید ہوگا۔ اس پیش گوئی کے مطابق سموئیل علیہ السلام سے لے کر پچھلوں تک تمام نبیوں نے آنے والے نبی کی خبر دی تھی۔ اس پیش گوئی کے مطابق نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کی آمد کی پیش گوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے کی تھی۔ اب ہم اس کے بعد مکاشفہ یوحنا کی بشارات کی طرف آئیں گے۔ یوحنا کی پہلی پیش گوئی۔ عہد نامہ جدید کی آخری کتاب میں لکھا ہے کہ یوحنا عارف نے بتایا، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ بائبل کے شارحین کا خیال ہے کہ یوحنا عارف کا یہ والا مکاشفہ یسوع علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن یسوع علیہ السلام اس کی ایک شک پر بھی پورے نہیں اترتے۔ یہ خواب یقیناً کئی وجہ کی بنا پر پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، جو سچا اور برحق کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی صادق و امین کے لقب سے معروف تھے، اور نبوت کے بعد بھی یہ القاب آپ کے لیے مستعمل رہے۔ نمبر 2، وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انصاف اتنا دو ٹوک، بے لاگ، معروف اور مسلمہ تھا کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی بھی اپنے فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرایا کرتے تھے۔ سچائی اور عدل
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی پہچان تھی، آپ نے انہی اوصاف کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے مابین فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تب بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے مابین کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ مزید فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہادی مارکوں میں بھی رحم و کرم اور انتہائی عدل کی شان ہوتی تھی۔ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان لکھ دیا ہے، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت کی لاش دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور جنگ میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی لشکر یا سریے کا امیر بناتے تو اسے بالخصوص اپنی ذات کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اپنے ساتھیوں کے بارے میں بھلائی اور خیر خواہی کی وصیت کرتے، پھر فرماتے اُخْذُوا بسم اللہ فی سبیل اللہ قاتلوا من کفر باللہ اُخْذُوا فلا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا۔ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں نکلو، ان سے لڑو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جہاد کرو، مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، دھوکہ نہ دو، لاشوں کا مسلح نہ کرو، اور کسی بچے کو قتل مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدے پورے کیا کرو۔ اسی طرح مسلمانوں کو معاہدہ امن کی پابندی کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، بس جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے معاملے میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ان سے جتنی تکلیف پہنچی ہو اس سے زیادہ بدلہ لینے کی اجازت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صابرین کے لیے بہت بہتر ہے۔ عین لڑائی کی حالت میں بھی اس سے بڑھ کر راست بازی کی راہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سرخی تھی اور یہ سرخی ہمیشہ ہی برقرار رہتی تھی۔ اس کی تائید ابن اسحاق کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے شہر بصرہ پہنچ کر مقامی بازار میں واقع ایک راہب کے گرجے کے پاس درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اس راہب کا نام نستوریہ، بعض روایات کے مطابق نستور تھا۔ نستورہ کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ سے پہلے ہی جان پہچان تھی۔ یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے پوچھا، میسرہ
اس درخت کے نیچے جو صاحب تشریف فرما ہیں وہ کون ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ صاحب قریش کے ایک فرد اور اہل حرم سے ہیں۔ نستورہ کہنے لگا، اس درخت کے نیچے تو نبی کے سوا کوئی فرد نہیں ٹھہرا۔ پھر پوچھنے لگا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ بولا، جی ہاں، سرخ ڈورے تو ان کی آنکھوں میں ہر وقت جلوہ نما رہتے ہیں۔ نستورہ کہنے لگا، یہ وہی ہیں، یہ اس امت کے آخری نبی ہوں گے۔ نمبر 4، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے قیصر روم، کسرائے فارس اور دوسرے بہت سے بادشاہوں کو شکست دی۔ ان کے تاج اور خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ دوسرے مجازی معنوں میں لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر نبوت، عدالت اور حکومت کے کئی تاج جگمگا رہے تھے۔ قیصر روم کا مطلب ہے روم کا بادشاہ۔ قیصر دراصل سلطنت روم کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر قیصر کا نام ہرقل تھا۔ تاریخ میں یہ ہرقل اول 610 تا 641 کہلایا۔ اس کا تعلق یونانی خاندان سے تھا، چنانچہ اس نے قسطنطنیہ استنبول میں یونانی بادشاہت کا دور شروع ہوا، جسے عموماً بازنطینی سلطنت کہا جاتا ہے۔ نمبر 5، آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ جنگ بدر اور دوسری کئی جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے رہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ علی بن ابی طلحہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، جن میں سے 500 فرشتوں کی قیادت حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے اور 500 کی قیادت حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اس نے فضا میں اپنے اوپر کوڑے کی ضرب اور ایک شہسوار کی آواز سنی۔ وہ اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا، ہائے یہ زوم، آگے بڑھو۔ پھر اچانک اس نے دیکھا کہ وہ مشرک چاروں شانے چت ہو کر گر پڑا۔ اس کی ناک اور اس کا چہرہ زخموں سے اس طرح چور چور تھا جیسے اس پر کوڑے برسائے گئے ہوں، حتیٰ کہ اس کے سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس انصاری مسلمان نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقت ذالک من مدد السماء الثالثہ، تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے مدد تھی۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اے نبی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پر آ دھمکے تو اسی لمحے تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو اپنے خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے۔ یوحنا کی دوسری پیشگوئی کو ہم دیکھتے ہیں۔ یوحنا عارف نے اپنے مکاشفے میں بتایا ہے، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ نمبر 1، وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ بائبل کے شارحین اس پیشگوئی کا مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات محل نظر ہے اس پیشگوئی میں ہے کہ وہ غالب آ کر لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں مذکور ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی جہاں کی نہیں ہے۔
بلکہ یسوع تو اس سے بھاگتے پھرتے تھے۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلے گئے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ اللہ آپ کی مدد کرے زبردست مدد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ چنانچہ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ آنے پائے اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت نہایت مضبوط بنیادوں پر استوار تھی، اور آپ کے دور میں جزیرہ نمائے عرب کے 10 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یوں مکاشفہ یوحنا کی یہ پیش گوئی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ہے۔ یوحنا کی تیسری پیش گوئی کو ہم دیکھتے ہیں، جو انہوں نے اپنے مکاشفے میں بتایا، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے، اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں، جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں۔ وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور ان 1,44,000 شخصیتوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں، اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا۔ وہ بے عیب ہیں۔ نمبر 1، وہ برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں۔ بائبل کے شارحین کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اور برہ سے مراد یسوع عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لیکن اگر اس پیشگوئی کا جائزہ لیا جائے تو یسوع اس کی ایک بات پر بھی پورے نہیں اترتے۔ مکاشفات کی اصلاح میں برہ سے مراد وہ برگزیدہ ہستی ہے جو رب کے بعد سب سے برتر ہو۔ بائبل کے شارحین کے نزدیک سیون سے مقدس پہاڑ یا مقام مراد ہوتا ہے۔ اس بشارت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کی کثیر تعداد کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد جانثار صحابہ موجود تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متبعین کی اتنی کثیر تعداد میسر نہ تھی، لہٰذا اس پیشگوئی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ اس کے مطابق نبی آخر الزماں ہی ہیں جن کے کوہ فاران مکہ مکرمہ سے جلوہ گر ہونے کی خبر تورات کی کتاب استثناء میں دی گئی تھی، مگر تحریف کرنے والوں نے فاران کی بجائے وقوع فلسطین میں جا پہنچائی، اور یوحنا عارف کے مکاشفے میں کوہ فاران کی بجائے سیون کا پہاڑ بنا دیا گیا۔ فاران مکہ مکرمہ ہی کے ایک پہاڑ کا نام ہے، اور فتح مکہ کے دن 10,000 قدسی صفت صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ نمبر 2، جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہے۔ بائبل کی اصطلاح میں باپ سے مراد رب ہوتا ہے، جیسا کہ بائبل کی عبارت میں ہے، مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ ماتھے پر اس کا اور باپ کا نام ہونے سے مراد اللہ اور رسول کی فرما برداری ہے جو ان کے چہروں سے جھلک رہی ہوگی۔ اسی انداز میں ان کی صفات قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ
ان کی خصوصی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہے، ان کی یہ مثال تورات میں ہے۔ نمبر 3، ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں، گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے۔ اس سے تلبیہ اور تکبیر و تحلیل مراد ہے، جسے بربط نواز کے بربط بجانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بنی اسرائیل بربط اور باجے کے ساتھ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس پیش گوئی میں بیان کردہ لوگ بربط کے ساتھ دعائیں نہیں پڑھتے، بلکہ ان کی آوازوں کا حسن ہی ان پر بربط جیسی دلکشی پیدا کر دیتا ہے۔ حج کے موقع پر کہے جانے والے تلبیہ کے مسنون الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں بار بار حاضر ہوں، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں بار بار حاضر ہوں۔ بلا شبہ ہر طرح کی حمد و ثنا تیرے ہی لائق ہے، اور سب نعمتیں تیری طرف سے ہیں، اور بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 4، ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے، کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تاریخی روایات کے مطابق 1,00,000 سے زائد افراد تھے۔ یہ سب لوگ تسبیح و تحلیل اور تلبیہ پڑھتے ہوئے فریضہ حج ادا کر رہے تھے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی جانیں جنت کے عوض خرید چکا ہے۔ یہ سودا دوامی ہے جو ہمیشہ کے لیے انجام پا چکا ہے۔ مومنوں کی جانیں خریدنے کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، بس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات، انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تحریف کے باوجود تورات میں بھی اس مضمون کی بہت سی آیات ابھی تک موجود ہیں۔ مثلاً: سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کا دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے۔ اور انجیل میں بھی ہے: اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ نمبر 5، یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ آلودہ نہ ہونے سے مراد ان کا پاک دامن ہونا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کامیاب مومنین کے متعلق یہی گواہی دی ہے: والذین هم لفروجہم حافظون۔ اور کامیاب مومن وہی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو عفت و پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد